اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ۔ محی الدین محمد معروف اورنگزیب عالمگیر، پیدائش 3 نومبر 1618، وفات 3 مارچ 1707، مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ سوانح: دور حکومت 1658 تا 1707، مغلیہ خاندان کا شہنشاہ، نام محی الدین، اورنگزیب لقب، ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ 3 نومبر 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی۔ اورنگزیب کی عمر 2 سال کی تھی کہ شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علام کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 دکن کا صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران اس نے کئی بغاوتوں کو فرق کیا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جواب مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران میں دارا شکوہ نے تمام انتظامی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ عجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی ہوئی۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی۔ درشن شروکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکھوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1667 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان کھٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواب میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی، نیز ستنامیوں کی بغاوت فرض کی۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے انند پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے جہاں بعد میں مختصر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ عالمگیر نے 1667 میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیواجی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے۔ شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کر دی۔ 1680 میں شیواجی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھاجی جانشین ہوا۔ یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھاجی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دی۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔
خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائے بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رکات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔ 5 بیٹے بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش، محمد سلطان اور 5 بیٹیاں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء، زبدۃ النساء چھوڑی۔ مشہور شاعر زیب النساء مخفی ان کی دختر تھیں۔ بیٹا بہادر شاہ اول باب کی سلطنت کا وارث ہوا۔